مذہبی اسکالر ساحل ادیم جو ہے انہوں نے 95% خواتین کو جاہل بولا۔ آج ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا واقعی ہی 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے۔ 70 to 80% خواتین جو ہیں وہ جہالت کے زمرے میں آتی ہیں۔ عورت کی عزت کرنا مرد پہ لازم ہے، مرد کی عزت کرنا عورت پہ لازم ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، گھر کون اجاڑتا ہے؟ یہ بتائیے کہ جو ساحل ادیم کا کہنا ہے کہ 95% خواتین جاہل ہیں، آپ اس بات پہ کتنا متفق ہیں؟ دیکھیں، میں نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ ساحل ادیم جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ ویل نون پرسنالٹی ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کو قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ بڑے اچھے انداز سے پتہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، یعنی بے وقوف ہے، اس کو اپنے معاملات اور حالات کے حوالے سے اس طرح اندازہ نہیں ہے، بہت جلدی بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ جاہل کا لفظ نہیں استعمال ہوا۔ جی، انہوں نے جاہل کا لفظ جو ہے وہ اس میں استعمال کیا خواتین کے لیے۔ دیکھیں، پرسنٹیج کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے ہاں خواتین جو ہے وہ اس طرح سے اویئر نہیں ہے جس طریقے سے انہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں بھی یہ جملہ بڑی آسانی سے بولا جاتا ہے، کوئی اگر کام نہیں کرے گا، آپ میں کوئی بھی، تو کوئی بہن اٹھ کے، کوئی بھائی یا ماں اٹھ کے کہے گی بڑی جاہلانہ حرکت کی ہے تم نے، بڑی جاہل ہو۔ یہ ہمارے گھر، ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا۔ اچھا، وہ حرکت کو جاہل بولتے کہ جاہلانہ حرکت، اس کو ڈائریکٹ جو ہے ایک پڑھا لکھا انسان اور وہ بھی مطلب سرے عام بیٹھ کے عورت کو جاہل بول دینا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس بات میں مطلب ان کو بولنا چاہیے؟ اچھا، مجھے ایسا لگا کہ ساحل ادیم جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں خواتین کو کہ اگر کہیں کوئی جہالت موجود ہے تو اس کو دور کر لیا جائے، اور وہ خواتین کو اگر جاہل کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں تو ہماری خواتین کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ہیومن رائٹس کیا ہیں۔ وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے اپنے رائٹس جو ہیں وہ کہاں سے لے سکتی ہیں، کیسے جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے اپنے رائٹس کا استعمال کر سکتی ہیں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی شاید ہماری خواتین کو وہ اویئرنیس نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے جاہل کا لفظ استعمال کیا۔ جاہل کیا ہوتا ہے؟ پہلے ذرا یہ فیصلہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے۔ قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اب جاہل ہے وہ شخص جس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے اپنے جو ہے وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اچھا، ایک لفظ ہے، مجھے اس کے میننگ کا نہیں پتا، اگر میں پوچھ لیتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا اس لفظ کا تو میں جاہل ہوں؟ نہیں، آپ جو بندہ پوچھنے والا ہے، جو بندہ سیکھنے والا ہے، وہ تو جاہل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ لیول ہوتا ہے، فوراً کہتے ہیں اگر ایک لفظ آپ نے پوچھا اس کے بعد آپ نے کہہ دیا جاہل، تو یہ آپ مطلب کتنا آپ اس بات پہ؟ اچھا، اگر آپ اس پورے معاملے کو بڑے طریقے سے ذرا دیکھیں نا، تھوڑا سا اس کے اندر ذرا غور کریں۔ جنہوں نے غور کیا انہیں سمجھ آ گئی کہ معاملہ کیا تھا، جنہوں نے غور نہیں کیا انہوں نے بس صرف کمنٹس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس پہ کمنٹ کر دیں۔ ہمارے معاشرے میں نا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے کہ عورتیں جاہل ہیں یا مرد جاہل ہیں یا سارے جاہل ہیں۔ اتنی بیسٹ نیشن تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جو ہمارے پاکستان میں ساری قوم ہی پڑھی لکھی ہے، پاکستان میں بڑی اچھی بیسٹ نیشن پروڈیوس کر رہے ہیں ہم، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ نیپولین کہتا ہے کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نیشن دوں گا، اس نے ماؤں پہ ہی کیوں توجہ دی، عورت ہی کی کیوں بات کی؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ مجھے اچھے باپ دو، میں تمہیں اچھی نیشن دوں گا۔ نہیں، مرد جو ہیں وہ پاکستان میں 50% جو ہیں میں ان کو جہالت کے زمرے میں لے کر آتی ہوں، کیونکہ مردوں کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ بڑی مشکل کا شکار ہیں، بڑی تکلیف اور اذیتیں جو ہے وہ بھگت رہی ہیں۔ لیکن 95% ہو یا 80% ہو، میرے نزدیک جو ہے وہ 70 to 80% خواتین جو ہیں وہ جہالت کے زمرے میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ماں جو ہے وہ ایک بچے کی تربیت کرتی ہے، ایک ماں کی کوکھ سے ہی بیٹا جنم لیتا ہے، یعنی کہ ایک مرد بھی ایک عورت ہی پیدا کرتی ہے۔ جو 95% خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں، اور وہ جو 5% خواتین ہیں جو عقل مند ہیں، ان میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عقل مند خاتون ہے اور یہ جو ہے نا یہ جاہل ہے؟ دیکھیں، جاہل خود تو نہیں کہے گا کہ میں جاہل ہوں۔ جاہل کا کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ اس میں جو ہے وہ چیک کر لیا جائے کہ یہ جاہل ہے۔ جاہل کی عادات، اس کا بیہیویئر ثابت کرتا ہے کہ وہ جاہل ہے۔ تو آپ کیسے مطلب یہ کیسے کہہ سکتے کہ 95% ہماری خواتین جو ہے نا جاہل ہیں؟ دیکھیں، فیصد پہ تو میں جا ہی نہیں نہ رہی، انہوں نے 95% کی جو ہے وہ بات کی ہے، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کیا، اس کے بعد تو انہوں نے شاید جواب دینا بھی پسند نہیں کیا۔ تو میرا جو سوچنے کا انداز ہے وہ تھوڑا لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ سائیکالوجی پڑھی ہے، ہیومن بیہیویئر سے جو ہے وہ واقف ہوں، ایکسپرٹیز میری بیہیویئر میں ہے، تو مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر کتنا کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک خاتون کو سر عام کھڑے ہو کر اگر یہ کہیں گے کہ آپ غلط ہیں
تو اس کو کہنے کا بھی کوئی انداز ہوگا تو خاتون برداشت کرے گی, ورنہ تو نہیں کرے گی نا. عورت تو گھر میں برداشت نہیں کرتی کہ اونچی آواز جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنائی جائے, تو پھر باہر کیسے کرے گی. لیکن ایک ساحل ادیم نے جو ہے وہ پرسنٹیج طے کی ہے, میں نے, آپ نے یا پورے پاکستان نے یہ پرسنٹیج طے نہیں کی ہے, بٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 70 to 80% خواتین یہاں پر ایسی بے وقوف ہیں کہ جو جاہلانہ حرکتیں کرتی ہیں. جو 5% رہ جاتی ہیں عقل مند خواتین, ہمیں بھی وہ بتائیں. 5% خواتین وہ ہیں جنہوں نے ملک کی اور اپنے گھر کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا. یہ 5% میں پرسنٹیج پہ نہیں جا رہی, آپ 5% کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہی. ناظرین اس چیز کو جو ہے وہ فوکس کریں. میں دیکھیں, میری نظر میں اگر 80% خواتین جو ہیں وہ اس زمرے میں آتی ہیں جن کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ, تو یہ بھی ایک جہالت ہے. پڑھی لکھی خواتین جو اس وقت ڈرگس لے رہی ہیں, جو مختلف قسم کی جو ہے سوسائٹیز میں اٹھتی بیٹھتی ہیں, جس طرح کی ڈانسنگ پلز ہیں, جس طرح کی اور خطرناک قسم کی جو ہے وہ ابیوز کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ, تو ایک پڑھی لکھی خاتون کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی اور اپنے معاملات میں کتنا ٹھہراؤ لے کے چلنا ہے. یہ جہالت ہے, پڑھے لکھوں کی بھی جہالت ہے کہ وہ آج اپنی زندگیوں کو اس طرح سپوائل کر رہی ہیں, ڈسٹرائے کر رہی ہیں اور اپنی جو ہے عزت نفس کے سودے کر رہی ہیں. مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. دیکھیں, میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اپنی عزت کرواؤں. کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو چیزیں خواتین کرتی ہیں تو ان کے پیچھے مرد کا ہاتھ نہیں ہوتا؟ کیا مرد لے کے جاتا ہے کہ بھئی آ جاؤ میرے ساتھ؟ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو خواتین جن کی آپ بات کر رہی ہیں, تو کیا ان کے ساتھ ان کا کوئی بھائی نہیں ہوتا, ان کا باپ نہیں ہوتا, ان کے ساتھ مطلب کوئی نہ کوئی مرد کا تو ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں, اب دیکھیں نا, خود بخود اگر فرینڈ ہے تو کسی فرینڈ کے ساتھ اس کی اس طرح کا بیٹھنا اٹھنا ہے تو وہ مرد کے ساتھ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو کوئی آپ کی مرضی کے بغیر ہاتھ لگائے گا مرد, تو آپ برداشت کر لیں گی؟ مرضی کے بغیر تو لگائیں گے نہیں لگا سکتا نا. ایک عورت کی عزت کرنا مرد پہ لازم ہے, مرد کی عزت کرنا عورت پہ لازم ہے. ہمارے معاشرے میں یہ جو بے روی, بدتمیزی اور یہ چیز آن ہو چکی ہے, جو جتنا بدتمیز ہے وہ اتنی جلدی وائرل ہو جاتا ہے. جو جتنی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتا ہے پاکستان میں, اس کو جو ہے وہ اٹھا کے راتوں رات جو ہے وہ سٹار بنا دیتے ہیں. 10 سال لگے مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان بننے میں. 10 سال کا ایک پورا سفر ہے کہ مطلب ہم نے محنت کی, نہیں بن سکتا. لیکن یہاں راتوں رات جو ہے وہ لوگ اپنی ایک بے تکی سی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں, وہ وائرل ہو جاتی ہے. لوگ یا تو وائرل اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ دیا, یا وائرل یہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں کہہ دیا, یا وائرل یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ کہہ دیا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی, کچھ نہ کچھ کہنے پہ ہی ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کہنے پہ بھی ہوتا ہے, کرنے پہ بھی ہوتا ہے. بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیشن اور بیسٹ نیشن کریشن کے لیے جو ہے وہ کام کریں, نہ کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں میں پڑ جائیں کہ عورتیں جاہل ہیں یا مرد جاہل ہیں. عورتوں کو تو بھئی آپ ذرا سے یہ کہہ دیں کہ آپ نے یہ کام غلط کر دیا تو آپ کے جو ہے وہ دشمن بن جائیں گی. عورت ہی عورت کی دشمن ہے. گھر کون اجاڑتا ہے؟ مرد اجاڑتا ہے کسی کا گھر, مرد نہیں اجاڑتا, عورت اجاڑ رہی ہے. دوسری بیوی بن کر یا دوسری عورت بن کر جو ایک مرد کی زندگی میں عورت آ رہی ہے, اس کو پتہ ہے اس کی بیوی ہے, اس کو پتہ ہے اس کے بچے ہیں, لیکن اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مرد کو کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ دوسری بیوی کر رہا ہے. دیکھیں 4 شادیوں کی اجازت ہے نا, 4 شادیوں کی اجازت ہے. اگر وہ اسے عزت دے رہا ہے تو چوتھی بھی بن کے آئے گی. اگر وہ اسے عزت دے رہا ہے, شادی کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مرد کسی عورت کی عزت سے کھیل رہا ہے تو میں اس کو مرد نہیں مانتی. نہیں مطلب جب بیوی دوسری بن کے جائے گی, تیسری بن کے چوتھی جائے گی, تو وہ ظاہر بات ہے ایک اور دوسری پہ تیسری چوتھی آئے گی نا. تو وہ کس طرح آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ جو مرد وہ جو عورت ہے وہ غلط کر رہی ہے؟ ظاہر وہ تیسری آئے گی, چوتھی آئے گی, وہ تیسری بن کے ہی جائے گی نا, چوتھی بن کے جائے, وہ کس سے دیکھے؟ نہیں تو یہ عورت کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ میں پہلی بیوی ہوں, دوسری ہوں, تیسری ہوں یا چوتھی ہوں, پتہ تو ہوتا ہے نا. آپ جو ہے وہ جب شادی کے لیے لڑکا پسند کریں گی تو اس لڑکے کا پہلے سٹیٹس چیک کیا جاتا ہے نا کہ اس لڑکے کی کہیں پہلے شادی تو نہیں ہوئی ہوئی. اگر یہاں تو لڑکیوں کو, نوجوان لڑکیاں جو ہیں ہاسٹلس میں رہنے والی, وہ شادی شدہ مرد جو ہے وہ تلاش کرتی ہیں کہ کسی کی پہلے شادی بھی ہوئی ہوئی ہو, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فائدہ آپ کا ایسی مرد کی زندگی میں جو ہے وہ سروائیو کرنے کا یا دوسری عورت بننے کا, جہاں پہ گھر جا کے وہ مرد اپنا فون جو ہے وہ اپنی بیوی کے ڈر سے بند کر دے اور آپ جو ہے وہ پیچھے تڑپتی رہیں. مرد ایک بھنورا ہے جو خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہے, اور عورت جو ہے نا وہ ازل سے ابد تک بھٹکتی رہے گی. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پیار کہاں سے ملے گا. لیکن خواتین کو میں صرف یہ سمجھاتی ہوں کہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ضد چھوڑ دیں. خواتین ضدی ہوتی ہیں, مرد غصے والے ہوتے ہیں. مرد اپنا غصہ چھوڑ دے اور عورت اپنی ضد چھوڑ دے تو زندگی بہت خوبصورت گزرتی ہے. بس اتنی سی بات میں سمجھانا چاہتی ہوں خواتین کو, اور اس کے علاوہ میرا خواتین کے ساتھ کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے. یہ بھی تو آپ کو آئیڈیا ہے نا کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے نکلے, وہ ٹیڑھی ہوتی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی تو ٹوٹ جائے گی, ٹوٹ جائے گی. ایسے تو اس بات پہ مرد کو بھی جو ہے, مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کریں تاکہ وہ باہر نکل کے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے آپ عورت کو, لیکن آپ عورت کو کبھی بھی سیدھا نہیں کر سکتے.
اور عورت نے سیدھے ہونا بھی نہیں کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے.